अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस टीवी का नया खुद ही डिबेट शो सियासफेद। इस शो में हम आपको पाकिस्तान के हर कोने में लेके जाएंगे, हर बार एक मुख्तलिफ शहर में एक नए मौजू के साथ। आगाज़ करते हैं स्वात से, जिसको कभी पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता था। मेरे पीछे है दरियाए स्वात। यकीनन ये वादी बहुत खूबसूरत है, मगर आजकल इंतहा पसंदी का शिकार हो चुकी है। हम ये डिबेट करने आए हैं कि क्या दहशतगर्दी की जड़ तालीम की कमी और गुर्बत है, या कि स्टेट रियासत की नाअहली और इंतहा पसंद नज़रियात। इस शो के अंदर हमारे 4 पैनलिस्ट होंगे, 2 अपना मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे और 2 उसकी मुखालफत करेंगे। हमारे साथ ऑडियंस के अंदर मुकामी लोग होंगे जो सवाल तो करेंगे भी, मगर अपनी राय का भी इजहार करेंगे वोटिंग के ज़रिए। हमारे साथ स्टेक होल्डर्स का पैनल भी होगा, उनका भी तारुफ हम जल्द कराएंगे। सबसे पहले आपका तारुफ कराते हैं अपने पैनलिस्ट से। शुरू करते हैं ज़ुबैर तवाली साहब से, जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं स्वात के, और आपका ये मौक़िफ़ है कि दहशतगर्दी की वजह है इंतहा पसंद नज़रियात और रियासत की नाअहली। उनका साथ दे रहे हैं शेर मोहम्मद साहब, जो सदर हैं स्वात बार एसोसिएशन के, इस शहर के एक मारूफ वकील हैं। दहशतगर्दी की जड़ गुर्बत और तालीम के फुकदान को समझने वाले हैं फिरोज शाह साहब। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं और पिछले साल इनके कौमी अमन जरगे भी शिद्दत पसंदों के हमलों का निशाना बन चुके हैं। उनका साथ दे रहे हैं स्वात प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर अहमद शाह साहब। और हमारे साथ स्टेक होल्डर्स पैनल के अंदर कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ है कायनात के मामू और शाजिया के वालिद। ये वो 2 लड़कियां हैं, बहादुर लड़कियां हैं, जो ज़ख्मी हुई जब मलाला के ऊपर हमला हुआ। उनसे आपका तारुफ कराते हैं। रहमान अली साहब हैं, जो कायनात के मामू हैं, और मोहम्मद रमज़ान साहब, जो शाजिया के वालिद हैं। उनके साथ तशरीफ़ रख रहे हैं ANP स्वात के सीनियर नायब सदर ख्वाजा मोहम्मद ख़ान साहब, एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे शिरीन ज़ादा साहब अपनी हथेली के ऊपर जान रख के हमें ख़बरें पहुँचाते हैं। मगर सबसे पहले बात करते हैं शेर मोहम्मद साहब से। शेर मोहम्मद साहब, आप कहते हैं कि रियासत की नाअहली की वजह से यहाँ पे इंतहा पसंद नज़रियात को फ़रोग़ मिला है। हमारे लोग पख्तून रिवायात के लिहाज से बहुत बड़े यानी एहतराम रखने वाले लोग हैं, ये बर्दाश्त करने वाले लोग हैं, ये एक दूसरे की इज़्ज़त देने वाले लोग हैं, और ये तशद्दुद इनकी बिल्कुल मिट्टी में नहीं है। अगर ये होती तो तालीम पहले कम थी, आज ज़्यादा है। तो चाहिए तो ये था कि हम लोग पहले ज़्यादा पुरतशद्दुद होते, लेकिन हम पहले जितने रवादार थे, तो ये इस हद तक हमें जो पहुंचाया है वो रियासत की गलत पॉलिसियों ने, उनके दर्स रियासती इदारों की नाकामी ने, और दर्स व तदरीस के निज़ाम में उन्होंने जो नफ़रत की मज़ामीन डाले हैं, ये सब उसका नतीजा है। ठीक है, फिरोज शाह साहब, आपने बात सुनी यहाँ पे शेर मोहम्मद साहब की। उन्होंने कहा कि जी रियासत की गलत पॉलिसीज़ ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। आप क्यों समझते हैं कि तालीम की कमी है? चूँकि स्वात के अंदर हमेशा बाकी KP से ज़्यादा तालीम रही है। अब 40% जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं स्वात के अंदर। तालीम की कमी, क्योंकि हमने देखा है जो अमन जरगे में हम रहे हैं, तो इसमें जितने भी तालिबान थे, जितने भी दहशतगर्द थे, तो सारे को आप देख ले, इसमें न कोई इंजीनियर था, न इसमें कोई डॉक्टर था, न इसमें कोई उस्ताद था, बल्कि जितने भी थे तो अनपढ़ और जाहिल लोग थे। अनपढ़ और जाहिल लोग, ठीक है। यहाँ पे ज़ुबैर तवाली साहब, फिरोज शाह साहब का कहना है कि अनपढ़ और जाहिल लोग तालिबान के अंदर थे, मगर हमने देखा है कि जो बड़े बड़े दहशतगर्द नाम रहे हैं, टेररिस्ट, जिस तरह उमर शेख मोहम्मद साहब, माशाल्लाह से उन्होंने LSE से इकोनॉमिक्स किया हुआ है, काफ़ी पढ़े लिखे हैं। तो आप क्या कहेंगे इसके? तालीम की कमी और गुर्बत ये वजह नहीं है। ये उनको आप ऐसे कह सकते हैं कि ड्राइवर हो सकते हैं, बुनियादी वजह नहीं हो सकती। बुनियादी वजह कहीं और हैं, जिस तरह एडवोकेट साहब ने कहा। बुनियादी वजह स्टेट की कुछ ख़ास पॉलिसी हैं, एक 70 से चली आ रही है, बल्कि शुरू से चली आ रही हैं। तालीम की कमी इस शिद्दत पसंदी, इस माइंड सेट को स्पेस दे सकती है, इस तरह पावर्टी स्पेस दे सकती है, लेकिन उसकी कुल वजह नहीं हो सकती। कुल वजह एक और पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी आप कह सकते हैं, वो हो सकती है, और एक सिंड्रोम साहब पाकिस्तान में जो स्टेट ने बनाया है वो इसकी बुनियादी वजह है। वो दे सकती है, जिसे कहते हैं कि जो पॉवर्टी है वो थोड़ी सी जगह दे सकती है, मगर उसकी मेन वजह नहीं हो सकती। अहमद शाह साहब, दहशतगर्दी की जो वजूहात है वो 9/11 के बाद काफ़ी चेंज हो गई है, लेकिन नज़रिया एक दिन में नहीं बनता। ये नज़रिया जब उस हद तक पहुँच जाता है तो इसके पीछे कुछ अवामिल होते हैं, और उसमें बुनियादी जो हमारा जो किरदार अदा करता है वो एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन है।
اور دوسری بات بیروزگاری بھی ہے، جو آپ کے ٹاپک میں ہے کہ بیروزگاری آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں پر بہت زیادہ جو عروج پر ہے، یہ دہشت گردی کا جو طوفان عروج پر ہے، اس میں وزیرستان کا علاقہ آپ لے لیں، پنجاب کہ آپ نارتھ اور شمال کو آپ کمپیئر کریں تو یہ دہشت گردی کی جو باتیں زیادہ ہو رہی ہے ساؤتھ میں ہو رہی ہے، کیونکہ ساؤتھ میں ترقی بھی کافی کم ہے اور اس میں تعلیم بھی وہ شرح وہ نہیں ہے جو سنٹرل دوسرے پنجاب میں ہے۔ اس طرح سوات سے آپ کمپیئر کریں تو سوات میں بھی اگر تعلیم اتنی زیادہ کم نہیں ہے لیکن اس کی بیروزگاری کی شرح بہت زیادہ ہے۔ بہت سے لوگ آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے اسکول میں جتنے بھی بچے پڑھتے ہیں ان کے جو نظریات ہیں وہ انتہا پسندی کی طرف نہیں ہیں، چونکہ جو دہشت گرد حملہ آور ہم نے جن کا انٹرویو کیا، چھوٹے 14 سال کے جو بچے تھے وہ اسکول کے بچے تھے اور گرمیوں کی چھٹیوں کے اندر وہ جاتے تھے اور ٹریننگ حاصل کرتے تھے۔ ان کے پیرنٹس میں کوئی ڈاکٹر نہیں تھا، کوئی انجینئر نہیں تھا، کوئی ٹیچر نہیں تھا، اس کے پیرنٹس بھی زیادہ تر بے روزگار تھے، جاہل تھے، اور اسی لیے ان کے بچے بھی اس سائڈ پہ اگر ان کی صحیح تربیت ہو جاتی، اس کی صحیح تعلیم دی جاتی تو میرا نہیں خیال کہ ان کے بچے اس لائن پہ آ جاتے۔ تو پیرنٹس کی گائیڈنس بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ہمارے ساتھ ہے محمد رمضان صاحب، شازیہ کے والد ہیں۔ یہ وہ شازیہ ہے جو زخمی ہوئی جب ملالہ کے اوپر حملہ ہوا۔ بہت بہادر لوگ ہیں یہ، ہم پاکستان کے بہادر بیٹیوں کے باپ ہیں یہ۔ سب سے پہلے آپ کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں اس موضوع پہ سر؟ کیا واقعی میں تعلیم کی کمی ہے یا آپ کی بیٹی آج جو زخمی پڑی ہوئی ہے اس کی وجہ کچھ اور ہے؟ بس اس کو ترقی دی جائے، اس میں تعلیم عام کی جائے، غربت ختم کی جائے، روزگار فراہم کی جائے تو انشاءاللہ اچھا ہو جائے۔ تو آپ کی جو بیٹی ہے وہ کیا کہتی ہے؟ اب آپ اپنی بیٹی کو واپس اسکول بھیجیں گے، کیا خوف ہے، کیا خدشہ ہے آپ؟ میری بیٹی کی یہ خواہش ہے کہ میں دوبارہ تعلیم کروں گی اور ڈاکٹر بنوں گی۔ رحمان علی صاحب کائنات کے ماموں ہیں اور یہ دوسری بچی تھی جو زخمی ہوئی جب ملالہ کے اوپر حملہ ہوا۔ کیسی ہے آپ کی جو بیٹی ہے؟ الحمدللہ ان کی صحت صحیح ہے، ابھی نارمل ہے۔ یہ تو ذمہ داری ہے کہ تعلیم اور جو ہے نا مال جان تحفظ، یہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے نا کہ یہ ہو جائے تو انشاءاللہ یہ اس طرح واقعہ پھر نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، خواجہ محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ANP کے وہ نائب صدر ہیں سوات کے اندر۔ اور سر یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ریاست کی نااہلی ہے۔ آپ کے اپنے ANP کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ واقعی میں ریاست کی نااہلی ہے، اور آپ کی جو حکومت ہے انہوں نے جب نظام عدل سائن کیا تو بہت لوگوں نے کہا کہ آپ نے دہشت گردوں کو بڑھاوا دی۔ جو معاہدہ طالبان کے ساتھ ہو گیا تھا تو یہ طالبان کے سپورٹ کرنے کے لیے نہیں تھا۔ اصل میں یہ معاہدہ اس لیے ہوتا کہ سوات کے جو لوگ تھے یہ تو جہالت اور غربت کی وجہ سے اور مذہبی عقیدت کی وجہ سے مطلب فضل اللہ نے درگلایا تھا کہ ہم اس ملاکنڈ ڈویژن میں شرعی نظام لانا چاہتے ہیں، تو اس وجہ سے سوات کے عوام نے اس کا ساتھ اس لیے دیا تھا کہ ہم وہ شریعت لائے گا۔ مگر یہ بتائیے، لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ لوگوں نے بڑھاوا دیا طالبان کو، آپ نے ان کی سوچ کو جیسے کہتے ہیں انکریج کی۔ یہ بالکل اس طرح نہیں ہے، کیونکہ اس وجہ سے جو آپریشن ہو گیا اور آج جو سوات مطلب خالی ہو گیا ہے اور ادھر جو امن و امان قائم ہو گیا ہے، تو ریاست کی نااہلی نہیں ہے سر؟ تو یہ اس وجہ سے ہو گیا کہ سوات کے عوام ان لوگوں سے الگ ہو گئے۔ ٹھیک ہے سر، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے معاہدہ کیا تھا اس کی وجہ سے ان کے اوپر جو پردہ تھا وہ اٹھ گیا اور ان کی جو اصل شکل تھی وہ سامنے آ گئی۔ مگر یہاں پہ شیر محمد صاحب آپ نے کہا کہ ہمارا سوات جو تھا وہ کبھی بھی تنگ نظریات یہاں پہ پائے نہیں جاتے تھے، مگر اب طالبان تو نہیں ہے، مگر آج بھی ہم نے بڑی کوشش کی کہ خواتین ہمارے آڈینس کے اندر آئیں یا ہمارے پینل کے اوپر آئیں، مگر کسی وجہ سے وہ نہیں آئیں۔ کیا سمجھے ہم لوگ؟ ابھی تک خواتین ڈر رہی ہیں طالبان سے یا تنگ نظریات کی وجہ سے خواتین نہیں سامنے آتی؟ حالیہ جو 9 اکتوبر کو واقعہ ہوا ہے، ملالہ اور کائنات اور شازیہ پہ جو حملے ہوئے ہیں، تو ان بچیوں کا تو کوئی قصور نہیں تھا، ان میں سے صرف قصور ملالہ کا یہی تھا کہ وہ علم کی روشنی پہ لانے کے لیے بچیوں کو ترغیب دیتی تھی۔ تو اب اگر ایسی بچی کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے تو آپ ایک بالغ خاتون کو اپنے موقف بیان کرنے کے لیے اس پہ کیا حادثہ نہیں آ سکتا؟ تو اس وجہ سے فی الحال ایک خوف کی فضا ہے خاص کر خواتین میں، لیکن بنیادی وجہ جو ہے وہ میں پھر یہی کہوں گا کہ یہ ریاست کی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ اس خوف کا علاج وہ تلاش کر لیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا کہنا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ خوف کا علاج تلاش کریں، مگر کیا ہماری ریاست سوات کے اندر اتنی مضبوط ہے کہ وہ اس کا حل نکال سکے؟ اس پر بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खुद ही डिबेट शो सियासफेद स्वात से। ज़ुबैर तवाली साहब, जिस तरह यहाँ पे शेर मोहम्मद साहब ने कहा कि रियासत की नाअहली है और रियासत को चाहिए कि यहाँ पे कॉन्फिडेंस दे लोगों को, मगर क्या रियासत इस वक्त जो है वो तालिबान के हाथों डरी सहमी हुई है? अक्सर ये रियासत की बात हम कर रहे हैं तो बहुत सारे अहबाब उसको हुकूमत पे लेते हैं कि हुकूमत रेफर हैं। रियासत से मुराद सिर्फ हुकूमत नहीं है, बल्कि पूरे जो इदारे हैं रियासत में होते हैं उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस भी हैं, एजेंसीज़ भी हैं, जुडिशरी भी है और इदारे भी शामिल है। अब स्वात में जो उन्होंने एक ऑपरेशन किया, लास्ट जो राह रास्त ऑपरेशन था, कामयाब था काफ़ी हद तक, उसको सेल आउट भी किया गया पूरे वर्ल्ड में कि ये कामयाब है। लेकिन उसके बाद जो हमने देखा कि ये रियासती इदारों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। दूसरी एक अहम बात, हम अक्सर ये कहते हैं, बहुत सारे लोग मेन स्ट्रीम पाकिस्तान में भी ये सोचते थे, आप भी सोचते हैं कि स्वात एक अलग चीज़ है फाटा से। अब स्वात का अमन फाटा से बिल्कुल लिंक है। आप फाटा को आप ठीक नहीं करेंगे, आप साउथ वज़ीरिस्तान या नॉर्थ वज़ीरिस्तान या बाजौड़ एजेंसी इनको आप ठीक नहीं करेंगे, वहाँ अमन नहीं लाएंगे तो स्वात में अमन नहीं आएगा। सही। तो इसके लिए ज़रूरी है कि स्टेट के जितने, एक तो स्टेट में पॉलिसी शिफ्ट ज़रूरी है। पॉलिसी शिफ्ट से मुराद ये है कि जिस तरह स्टेट ने शुरू से, बल्कि 70 के बाद मशरक़ पाकिस्तान के जो सानिये से बाद जो एक सिंड्रोम डेवलप हुआ, इन लोगों को एक सिक्योरिटी अपने सलामती, स्टेट के सलामती के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। इसमें अगर ये पैराडाइम शिफ्ट नहीं करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि फाटा या स्वात में मुस्तकिल अमन आएगा। अग्री करते हैं अहमद शाह साहब? रियासती इदारों की बात बिल्कुल सही है कि हमारे रियासती इदारों की जो रोल है शुरू से कोई अच्छा नहीं रहा है। तो हमारे रियासती इदारे जो खेल रहे हैं, मैं उसको इस नज़र से देखता हूँ, जो लोग उसको रोज़गार की सहूलत है, अपना बिज़नेस कर रहे हैं या किसी अच्छे जॉब पे है, या जो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, एजुकेटेड है, तो इस तरह के टैक्टिक्स के वो उस पर असरअंदाज नहीं हो सकते, यानी उन इदारों के शिकार नहीं हो सकते इजीली। लेकिन जिस माशरे में रोज़गार की ये सिचुएशन हो, जिसमें तालीम की कमी हो, तो वो इजीली इन पॉलिसियों के शिकार हो जाते हैं, फिर वो जिस तरह उसको चाहते हैं उसी तरह चलाते हैं। तो मैं इसीलिए इस बात से थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा। शेर मोहम्मद साहब, जिस तरह ज़ुबैर तवाली साहब ने कहा कि ये आइन के तहत रियासत की ज़िम्मेदारी है कि हर शख्स को, हर शहरी को उसको अमन दे। अब हमारे यहाँ रियासत की बदनसीबी ये है कि हमारी तरजीहात ये नहीं है कि हम लोगों की फ़लाह व बहबूद के लिए कुछ काम करें। हमारी तरजीहात ये है कि हम बैरूनी ममालिक में मुल्कों को कब्ज़ा करने की फ़िक्र में लगे हुए हैं। और उसी हवाले से ये सारे जो लोग हैं जिनको मुख्तलिफ़ जगहों पर यानी ठिकाने दिए गए हैं, तो वो उनका तो कोई और काम ही नहीं है। वो तो न कारोबारी लोग हैं, वो तो न डॉक्टर हैं, वो तो न इंजीनियर हैं, उनको तो यही बंदूक। मगर आपको लगता नहीं है कि क्या रियासत ने जो अपना पॉलिसी शिफ्ट है वो अब कर ली है? क्या जो हालात यहाँ पे पैदा हुए हैं, मलाला यूसुफजई के ऊपर हमला हुआ है, क्या उससे पहली दफ़ा हमने देखा कि आर्मी चीफ़ ने बयान दिया और उन्होंने कहा कि हम नहीं समझते कि ये जो लोग हैं ये इस्लाम के सिपाही हैं, ये सही मायने में इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बच्चियाँ हमारी हैं, हम चाहते हैं ये स्कूल जाएँ। आपको लगता ही नहीं कि रियासत के अंदर एक शिफ्ट आई है क्या? सिर्फ या सिर्फ बयानात? मैं तो यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह कियानी साहब को तौफीक दे कि जो बात उसने कही है उस पर सच्चे दिल से अमल करें। फिरोज शाह साहब, आपकी जो पार्टी है उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है कि नॉर्थ वज़ीरिस्तान के अंदर ऑपरेशन नहीं करना। यहाँ पे ज़ुबैर तवाली साहब कहते हैं कि अगर सेफ़ हेवन्स बने हुए हैं इन जगहों के अंदर, तो आप कैसे ये तवक्को कर सकते हैं कि स्वात के अंदर देर पा अमन आएगा? चूँकि वहाँ से लोग आएंगे, हमला करेंगे स्वात के अंदर और वापस चले जाएंगे, फिर उनको कौन पकड़ेगा? क्या होगा? स्वात के अंदर देर पा अमन तो तभी आएगा ना जब बाकी पाकिस्तान के अंदर और इसके गिरदोनवा के अंदर अमन आए। ये आप इस हद तक ठीक कह रहे कि जब दीर में अमन न हो और स्वात में अमन हो तो ये अमन कायम नहीं हो सकता। लेकिन जहाँ तक शुमाली वज़ीरिस्तान का ताल्लुक़ है, हमारी पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ है। वाज़ेह मौक़िफ़ इस वजह से है कि वो आप देख रहे हैं कि तकरीबन 2-3 दफ़ा इसमें ऑपरेशन हुआ है और सूरत-ए-हाल ऐसे ही वैसे रहा है। तो अगर दोबारा भी वहाँ पे ऑपरेशन हो जाए और उसके साथ मुलाक़ात दूसरी जो पाठा एरियाज़ है जो लगे हुए हैं, तो उसमें भी इस तरह का इंतशार आएगा। पाकिस्तान बजाय इसके कि इसमें खुशहाली आई, इसमें दोबारा जंग वगैरह और दहशतगर्दी वगैरह फैल जाएगी, और इससे हमें बजाय इसके कि हमें पैदा हो, इससे हमें नुकसान होगा।
آپ کو تو علم ہے کہ ہمارے پارٹی کے لیڈرز نے، خاص کر یہاں کے ہمارے انجینئر امیر مقام صاحب پر 2-3 مرتبہ یہاں پہ خودکش حملہ ہوا ہے، لیکن اس نے ہمت نہیں آ رہی. ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے آپریشن ہو گیا، اس کا کوئی نتیجہ نہیں آیا، اب آپریشن ہوگا تو یہ اس کے اندر کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر جو ہوگا یہاں پہ بالکل صفایا ہو جائے گا اور آپریشن پھر سے ہوگا تو یہاں پہ امن آ جائے گا؟ اس کا کوئی گارنٹی نہیں ہے. سوات کے جو لاسٹ آپریشن سوات میں ہوا تو اس میں آپ نے ایک چیز مشاہدے میں آئی ہوگی کہ اس میں تھوڑا سا جو اسٹیٹ کا اپنا سیکیورٹی نیریٹو ہے اس میں ایک معمولی تھوڑی سی تبدیلی آ گئی. میڈیا نے ایک ہائپ بنا لیا اس وقت ایک پبلک اوپینین ڈیولپ ہوا. وہ جو چاند بی بی فلاگنگ ویڈیو سامنے آیا اس کے بعد تب جا کر آرمی کو انہوں نے ایک بالکل فیلڈ لیول فیلڈ دے دی کہ آپ جائیں آپ ان کے پیچھے، تو انہوں نے کامیابی حاصل کی. لیکن پھر بھی وہی کہانی، وہی کنفیوژن کے جو ہمارے جو پاور کوریڈورز میں ہوتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو رکھیں گڈ طالبان، بیڈ طالبان، یہ طالبان. تو اس وجہ سے ہم اگر وہ پالیسی شفٹ نہیں ہوئی ہو تو کوئی اگر وہ پالیسی وہ اپنی جگہ رہتی ہیں تو کوئی بھی آپریشن نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم اپنی آڈینس کی طرف جائیں گے، وہ بھی کچھ سوال کریں گے، مگر ہم یہ بھی ایک بات پہ رکھیں گے کہ جو یہ چھوٹے بچے دہشت گرد بن رہے ہیں، اسکولوں سے نکل رہے ہیں، ان کو تعلیم بھی فراہم کی جا رہی ہے، شاید وہ ایسے گھروں سے آ رہے ہیں جو جسے کہتے ہیں کھاتے پیتے گھر ہوں، وہ کیوں دہشت گردی کی طرف جا رہے ہیں، وہ کیوں انتہا پسندی کی طرف جا رہے ہیں، اس پر ابھی ہم سوال کریں گے. اپنے پینل سے ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس ٹی وی کا نیا ڈیبیٹ شو سیاسفید سوات سے. یہاں پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی زبیر توالی صاحب کہ کئی بچوں کا ہم نے انٹرویو کیا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، اور وہ اسکول کے بچے تھے. انہوں نے کہا کہ وہ گرمیوں کی چھٹیوں میں چلے جاتے تھے ٹریننگ کیمپس کے اندر اور وہاں پہ جا کے وہ جو دہشت گردی کی ٹریننگ ہے وہ لیتے تھے. تو اب آپ بتائیں کہ جس طرح احمد شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر غربت بھی ہے، تعلیم کی کمی بھی ہے، ان کے ماں باپ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تعلیم کی کمی تھی جس کی وجہ سے یہ جو بچے ان کو اس لائن پہ دھکیلا جا رہا ہے. تو کیا ریاست کو اپنی پالیسی پہلے بدلنی ہوگی جس طرح کہ آپ سب نے کہا، اور پھر تعلیم کی طرف آئیں اور پھر غربت کی طرف آئیں، کہ یہ سب کچھ ساتھ ساتھ ہونا ہوگا؟ اسٹیٹ کو چاہیے کہ جو دو رویہ ایک پالیسی اپنانی چاہیے. ایک تو سیکیورٹی کے لحاظ سے اپنے اس پالیسی کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے کہ ہم نے جو 40 ایئرز یا اس عرصے میں ہم جو رکھا ہے اس میں ہم نے حاصل کیا. دوسرا یہ ہے کہ اسٹیٹ اس کا ایک پائیدار رسپانس یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کونے میں جو تعلیمی ادارے بنائیں. آئیڈیالوجی کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو وہ اتنا ایک جب پیچھے سے ایک جہادی پالیسی آپ کی اسٹیٹ کی ہو اور اس کو ایک پراکسیز رکھنا اور اس کو ایک پراکسی وار کے لیے لوگ رکھنا، تو اس میں پھر آپ کے محلے تک یہ سلسلہ چلا جاتا ہے، وہاں تک انتہا پسندی چلی جاتی ہیں. تو اس وجہ سے یہ بچے بھی تو ایک جو جہادی کلچر پیدا ہوا ہے اس کو ختم کرنا ہے. اور یہاں پہ ایک رپورٹ شائع کی گئی تھی جس کے اندر بتایا گیا تھا کہ 44% جو ہیں وہ بچے تب جہادی بنتے ہیں جب وہ ریلیجس گیدرنگز میں جاتے ہیں، اور 42% جو ہیں ان کے یا ریلیٹیوز، ان کے جو خاندان والے ہیں یا ان کے جو دوست ہیں وہ ان کو اس طرف لے کے آتے ہیں. سر، آپ کا ANP سے تعلق ہے، آپ لوگوں کے کافی ایسے ورکرز ہیں جو شہید ہوئے ہیں، انتہا پسندی کے شکار ہوئے ہیں. کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ اب ریاست میں ہیں، روشن خیال پارٹیز ریاست میں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، ANP، MQM، مگر آپ لوگ اس انتہا پسندی کی جڑ کو آپ پکڑ نہیں سکے؟ آپ سے توقع تھی، خاص طور پہ سوات کی عوام سے آپ سے توقع تھی کہ پکڑ پائیں گے، مگر آپ کیوں نہیں پکڑ پائے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ کہاں روکا ہوا ہے آپ کو؟ یہ تو جس طرح میرے دوستوں نے بھائیوں نے بتایا کہ یہ انتہا پسندی اور یہ دہشت گردی کے جو اصل جڑ ہے وہ تو افغانستان سے ملتی ہے، کیونکہ ایک وقت اس طرح تھا کہ مطلب جب روس نے حملہ کیا تو ہماری سر وہ ہمیں ساری ہسٹری معلوم ہے. یہ بتائیے کہ اس وقت آپ حکومت میں ہیں، آپ کی پارٹی کا موقف یہ رہا ہے کہ ہم اسٹریٹجک ڈیپتھ کو نہیں مانتے، آپ کا یہ موقف رہا ہے کہ سیف ہیونز کو ختم کیا جائے، کیوں نہیں کر پائے اب تک؟ ہماری تو یہ ہے کہ ہماری صوبائی حکومت کے پاس اتنے اختیارات نہیں کہ ہم ہر بات میں اپنی بات کو منوا سکیں، لیکن یہ پالیسی کا ایک حصہ ہے کہ آج جو سوات میں یہ آپریشن کامیاب ہو گیا ہے، تو اس سے پہلے بھی حکومتیں ادھر تھے. لیکن کیسے کامیاب ہوا ہے سر؟ ابھی ملالہ یوسفزئی کے اوپر ایک حملہ ہوا ہے، قومی جرگہ کے اوپر حملہ ہو چکا ہے، ان کے جو کولیگز ہیں کے اوپر حملہ ہو چکا ہے، کیسے یہاں پہ دیر پا امن تو نہیں آیا نا؟ یہ تو حقیقت ہے، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ تو پاکستان، کراچی بھی پاکستان کا ایک حصہ ہے، لیکن روزانہ تقریباً 8-10 بندے ادھر مدھے ٹارگیٹ کے لیے کا نشانہ بنتے ہیں. لیکن یہ جو آپ ادھر کہہ رہے ہیں کہ تو سوات کے حالات تو پہلے اس طرح کے نہیں تھے جو ابھی ہے.
یہ تو میں نے کہا کہ اسٹیٹ کی پالیسی جو ہے جو افغانستان کی جنگ سے لے کر ابھی تک وہ پالیسی چل رہی تھی. ابھی ہماری یہ اسٹیٹ کے اوپر آپ کا کوئی جسے کہتے ہیں زور نہیں ہے حکومت میں نا. ابھی یہ تو حکومت اور زور ہی کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے ایک مطلب دلیرانہ فیصلہ کر کے یہاں حکومت کی رٹ قائم کر دیا اور آپریشن کا, حالانکہ اس سے پہلے بھی حکومتیں تھے. ان کی پارٹیوں سے بہت زیادہ توقعات تھی, روشن خیال پارٹی یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں, مگر کیا وجہ ہے کہ یہ تینوں پارٹی حکومت میں آ جاتی ہیں مگر پھر بھی انتہا پسند نظریات کو, دہشت گردی کو اس ملک سے ختم نہیں کر سکتی بلکہ شروعات بھی نہیں کر پائی. ان کا فیلئر سمجھے. ان کی اقتدار میں آنے کے بعد پہلی پرائیورٹی یہ ہے کہ کسی بھی وجہ سے کوئی بھی حالت ہو لیکن اقتدار میں رہنا ہے. پالیسی بدلنا جن طاقتور قوتوں کے ہاتھوں میں ہے, یہ عوام کی قوت سے برسر اقتدار ہے, لیکن وہ جو دوسری قوتیں ہیں یہ ان سے لڑنا جھگڑنا نہیں چاہتے. لڑنا جھگڑنا نہیں چاہتے, حکومت میں رہنا چاہتے ہیں. اس لیے جو اصل مسائل ہیں اس ملک کے, انتہا پسندی, اس کی طرف آپ کا دھیان نہیں ہے. ANP سے آپ کا تعلق ہے. جی آپ جواب دینا چاہیں گے؟ نہیں جواب نہیں, میں اس کی بات کو سپورٹ کرتا ہوں, لیکن اس حوالے سے کہ آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ANP والے یہ نہیں کرتے, ANP والے یہ پالیسی نہیں بناتے. نہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ واحد قوت تھی, ANP واحد پارٹی تھی اس ملک میں بھی, ابھی بھی ہے, کہ وہ اپنی پالیسی کو منوا رہے ہیں. وہ جس طریقے سے انہوں نے ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیا, جن لوگوں کے خلاف آواز اٹھائی ہے, 400-500 آدمی لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں. ٹھیک ہے شریف زادہ صاحب, یہ بات تو ان کی صحیح ہے کہ ان کے جتنے اہلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں ANP کے جو اہلکار ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے, طالبان نے نشانہ بنایا ہے. تو انہوں نے اپنی طرف سے یہ کہتے ہیں کوشش تو کی ہے, دوسری طرف لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ اقتدار کو چمڑے ہوئے ہیں. بالکل, یہ تو ظاہری بات ہے, اقتدار کسی کو پسند نہیں ہے. آج اقتدار کے لیے ہر کوئی لڑ رہا ہے, لیکن میں آپ کو میڈم یہ بتا دوں کہ سب سے جو اہم مسئلہ ہے یہ جو غربت اور تعلیم جس کے خلاف کر رہے ہیں, میں آپ کو بتا دوں آپ یہاں پر ٹورزم کو بحال کر دیں, غربت کو ختم کر دیں, روزگار لوگوں کو فراہم کر دیں, تو میرا خیال ہے کہ ٹیررزم خود بخود ختم ہو جائے گا. ٹیررزم خود بخود ختم ہو جائے گا اگر آپ ٹورزم کو فروغ دیں, سیاحت کو فروغ دیں. مگر اگر فروغ دیں گے تو کیسے دیں گے؟ ہمارے ساتھ یہاں پہ کچھ لوگ فنکار آئے ہوئے ہیں. جب طالبان نے اس خطے کے پر قبضہ کیا تو سب سے پہلے ان کا گلا پکڑا, اور کافی دیر سے جو ان کے انسٹرومنٹس ہیں انہوں نے یہ کھولے نہیں ہیں. میرے خیال میں بہت دیر بعد انہوں نے اپنے انسٹرومنٹس کو ہاتھ لگایا ہے. ایک زمانہ تھا سوات کے اندر آپ لوگ گانا گاتے تھے, آپ کے لوگ جو کہتے ہیں میوزک سننے آتے تھے. اب کیا حالات ہیں آپ کے؟ پروگرام بہت زیادہ ہے, ہم فنکار لوگ زیادہ ہے, شادی زیادہ ہے, خوشحالی ہے. یہ بتائیے کہ مشکل وقت کب تھا؟ شریف زیادہ تر اگر آپ آ جائیں. جب حالات خراب تھے یہاں پر سوات میں 2008-9 میں, تو ہم گھروں میں محصور تھے, کوئی پروگرام نہیں تھا. اب اللہ کا شکر ہے ہم پروگراموں میں بھی جا رہے ہیں, حالات بالکل ٹھیک ہے, ہمیں کسی پر پابندی نہیں ہے. خوشحالیاں زیادہ. حکومت سے کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں؟ حکومت نہ بس امنی خوشحالیاں بس. فی الحال اس صورتحال سے ہم مطمئن ہیں, اور حکومت سے یہ اپیل بھی کرتے ہیں کہ سوات میں برقرار شدہ امن کو برقرار رکھنے کے لیے مزید اقدامات کریں. خوشحالی سرگرز کو مزدوری کو لگا بس. ٹیلی ویژن کے سامنے آئے ہیں اس وقت, ان کو بھی خطرہ ہے جس طرح باقی سب لوگوں کو خطرہ ہے, تو کھل کے تو بات نہیں کریں گے. مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ سوات کے اندر جتنے بھی فنکار لوگ تھے وہ انڈر گراؤنڈ چلے گئے تھے جب یہ معاملات کچھ خراب ہوئے تھے. اب جب معاملات کچھ ٹھیک ہو رہے ہیں تو یہ پھر سے واپس آئے ہیں. میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گی کہ ایک بہت تھن لائن ہے, بہت ایک باریک لکیر ہے کہ ہمارے جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں, ANP حکومت یہاں پہ ہے, وہ اقتدار کو چمڑی رہتی ہے. ایک طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے, دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے بھی بہت لوگ مارے گئے ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں حکومت کی کارکردگی کو؟ یہ تو یہ کہتے ہیں میڈیا پہ کچھ اور کہتے ہیں اور عوام کے سامنے آ کر کچھ اور کہتے ہیں, لیکن میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. میری اردو کمزور ہے, آئی ایم سوری فار دیٹ. بیسیکلی the attack on Malala has divided Pakistan into two schools of thought. One is that carrying the primitive thought, and the next one is that which is with Malala, and I am happy because most of the people are with Malala, they are with her thought. دوسری بات یہ ہے کہ رحمان ملک صاحب نے کہا تھا کہ ملالہ پر جو حملہ کیا گیا یہ لوگ افغانستان سے آئے تھے. اگر یہ لوگ افغانستان سے آ کر یہاں سوات میں بچیوں پر حملہ کر سکتے ہیں, اٹ مینس دیٹ ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز, ہمارے آرمی وہ ناکام ہو چکے ہیں. دین وائی وی ہیو بجٹ مور دین 80% فار دیم. دوسری بات یہ ہے رحمان ملک صاحب جو کہتے ہیں کہ یہ لوگ افغانستان سے آئے تھے, ویئر ور آور آرمی سلیپنگ, ویئر ور آور سیکورٹی فورسز. دوسری بات یہ ہے کہ جب فضل اللہ صاحب نے اپنی مہم یہاں شروع کی تھی, ہونا ایسا چاہیے تھا کہ جو
सिक्योरिटी फोर्सेस थे, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज थे. उर्दू इंग्लिश में एक मुहावरा है ना, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडो बिफोर. उन्हें ये जो मसला था पहले से ख़त्म करना चाहिए था. Where were they sleeping then? अभी तक there is no judicial inquiry. सही. We need judicial inquiry. In the presence of army, have Fazlullah fled to Afghanistan. स्वात आप तकरीबन क्लियर हो चुका है. होल आर्मी के पास है, वो होल आप जो सिविल इंतजामिया उनके पास वो शिफ्ट क्यों नहीं करते? बहुत शुक्रिया. सिविल इंतजामिया की तरफ आप क्यों नहीं शिफ्ट करते? यहाँ पे जब मैं आखिरी बार आई थी तो ऑपरेशन चल रहा था और सर्किट हाउस के अंदर फौज बैठी हुई थी, आज भी बैठी हुई है. सर आपने क्यों नहीं, फौज से ये सवाल जब करते हैं हम तो वो आगे से ये कह देते हैं जी सिविल इंतजामिया की नाअहली है, आपने अपने हाथ में चीज़ें नहीं ली जिसकी वजह से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपकी जो कारकर्दगी है वो सही नहीं. कारकर्दगी की बात नहीं है, असल में बात यह है कि किसी के पास पावर होना चाहिए, इख्तियार होना चाहिए. तो जब तक यहाँ फौज होगी तो मेरे ख्याल पर इख्तियार भी उनके पास होगा. जो सिविलियन हुकूमत है वो ऑर्डर देती है ना फौज को कि अब आप वापस बैरक्स में चले जाएं, हम अपना जो है इक़्तिदार संभालेंगे. तो अभी तक क्यों नहीं आप लोगों ने किया कि इख्तियार क्यों नहीं संभाला? तो ये तो ऐसे फैसले हैं कि ये इधर इन स्वात में नहीं बल्कि तकरीबन इस पुख्तून सारे बेल्ट में जो वज़ीरिस्तान में हो रहा है, अफगानिस्तान में हो रहा है, तो इसके साथ जुड़ा हुआ है ये मेरे ख्याल पर. शेर मोहम्मद साहब, जिस तरह के इस नौजवान ने तकरीर की, बड़ी पुरजोश तकरीर की, उसने कहा कि रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रियासत की जिम्मेदारी है कि ख़तरे को भांप ले. और अभी तक क्या वजह है कि जो तालिबान जिनके खिलाफ एक जुडिशल प्रोसेस शुरू होना था वो ख़त्म नहीं हुआ? क्या वजह? इरादा नहीं है उन लोगों को अदालतों के ज़रिए, कानून के ज़रिए. फिरोज शाह साहब, आपकी हुकूमत की पॉलिटिकल विल कहीं हमें नज़र नहीं आती. व्हाट विल इट टेक सर? आज मलाला के ऊपर हमला हुआ है, हर बच्ची अपने घर में, आपके ही शहर में, आपकी वादी में सहमी बैठी है. कितनी आपको यहाँ पे जाने चाहिए जिसके बाद आपकी एक मुश्तरका राय होगी दहशतगर्दी के खिलाफ? बात यह है कि जहाँ तक मलाला और उसके दोनों साथियों बच्चियों पर हमले का ताल्लुक़ है, तो हमारे लीडर ने तो फर्स्ट दिन पे उसकी मजम्मत की. उसके कातलों का आप क्या करेंगे, इस पर आए. हम सिक्योरिटी फोर्सेस वाले की मशकूर है बहैसियत जरगा मेंबर के, क्योंकि वो उसने जो किया यहाँ पे ऑपरेशन किया, कामयाब ऑपरेशन किया, इसमें कोई शक नहीं है कि उसने कामयाब ऑपरेशन किया. उसे तकमील तक पहुँचाना किसका काम है? सिक्योरिटी फोर्सेस का भी काम है, लेकिन आवाम का काम है. मैं एक अर्ज़ करूँगा, मिंग और बड़े मस्जिद में, बड़े बाज़ार में कायनात, शाजिया और मलाला पर हमला हुआ है. बड़े बाजार में किसी ने यह था कह रहा चोर वो हो गया, एक ने नहीं कहा है. मैं अर्ज़ करूँगा कि लोगों को बेदार होना चाहिए. जी ज़ुबैर साहब, ऊपर से कन्फ्यूजन और क्लैरिटी ना हो तो नीचे आवाम में कंस्पिरेसी थीरीज जन्म लेती हैं और इन कंस्पिरेसी थीरीज की वजह से आवाम उस पर एक्शन नहीं कर सकती. यही वजह है. आप मलाला के केस में देख लें, लोग आप भी समझ रहे हैं कि इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, हालांकि उन्होंने बाकायदा उसको ऑन भी किया है. तो ऊपर क्लैरिटी होनी चाहिए तो नीचे ये खुद ब खुद उनको कंस्पिरेसी थ्योरीज टूट जाएंगे. अहमद शाह साहब ये कह रहे हैं हुक्मरान में क्लैरिटी होनी चाहिए, हुक्मरान को एक यूनाइटेड होना चाहिए, तो फिर आवाम फॉलो करेगी, नहीं तो आवाम अलग अलग आवाज़ों को ही सुनती रहेगी. मैं इस पे सबसे पहले हमारा जो वो ये फ़र्ज़ बनता है हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ का है. ये जो मलाला पर अटैक हुआ या शाजिया और कायनात जो उनके साथी हैं उन पर अटैक हुआ, अब भी बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी ने खुल कर उनके वो नहीं की है, मजम्मत नहीं की है. और जो लोग हुकूमत में बैठे हैं उनको तो सिर्फ मजम्मत से काम नहीं लेना चाहिए, उसको एक्शन करना चाहिए. आप लोग ये जानना चाहते तो वो कि दहशतगर्दी की वजह क्या है, तो हकीकत ये है जो ये नौजवान ने बताया, ये बिल्कुल प्लानिंग कहते हुआ स्वाद में जो कुछ हुआ, क्योंकि इब्तिदा में हुकूमत ने बिल्कुल तालिबान को रोकने की कोशिश नहीं की. वो इब्तिदा में बहुत कमज़ोर थे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल सपोर्ट किया और MP वाले ने अमन मुआहिदा करके उनको फ्री हैंड दे दिया कि बिल्कुल सबसे ज़्यादा नौजवान जब तालिबान में शामिल हो गए तो अमन मुआहिदे में शामिल हुए, क्योंकि हुकूमत ने बिल्कुल उन लोगों को फ्री हैंड दिया कि आप तालिबान के साथ हो जाए. तो हकीकत ये है कि ये जो नौजवान ने बताया, और ये हमारे जो लीडर ये डरते हैं, कुछ नहीं बता दी, जल्द से तो डरते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये प्लानिंग कहते हुआ और इसमें रियासत बिल्कुल इन्वॉल्व है और तालिबान और रियासत दोनों एक है. तालिबान और रियासत दोनों एक हैं, ये है आपका कहना. जी सवाल. मेरा क्वेश्चन फिरोज शाह से और अहमद शाह से है कि ये कह रहे हैं कि तालीम, आप सिर्फ तालीम की बात कर रहे हैं कि तालीम हासिल कीजिए. जो लोग हज़ारों तालिब इल्म जो आपने एजुकेशन कंप्लीट करके बेरोज़गार बैठे, उनकी बात आप क्यों नहीं करते? और NP वाले से ये सवाल है, अगर ये इक़्तिदार में है और इनका बस नहीं चलता तो ये क्यों वहाँ बैठे हैं? कितना प्रोटोकॉल इनको मिल रहा है? ठीक है, ये सवाल हो चुका है. अहमद शाह
شاہ صاحب جب ان کو جسٹس نہ ہو, وہ ان کو انصاف نہ ملے, اس ملک میں کام میرٹ پہ نہ ہو, تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ٹیسٹ کے دوران لوگ اکثر پتھر اٹھاتے ہیں اور ان ایگزامینر کو مارتے ہیں اور اس سسٹم کو کے خلاف نعرے لگاتے ہیں. تو اس ملک میں کوئی کام میرٹ پہ نہیں ہو رہا ہے. مشاہدہ ہے کہ کرپٹ ترین حکومت ہے, نااہل بھی ہیں, لیکن جو دہشت گردی ان کو آئی ہے یا ملی ہے, ہمیں اس سے پہلے جو حکومت تھی اس کو بھی دیکھنا چاہیے. اس ویلیٹنسی کو یہاں سوات میں شروع میں ہی کیوں ختم نہیں کرنا چاہتے؟ مطلب ایک SHO آپریشن آپ نے پورا پاکستانی آرمی لایا اس کے بعد, تو اس کا مطلب ہے کہ کسی نے کہیں نہ کہیں ان لوگوں کو رکھا ہوا ہے. بعد میں ان کو بالکل پال کر جب یہ بالکل ان کے یہ بے قابو ہو گئے, تب جا کر یہ انہوں نے ایکشن کیا. اور وہ بکھلاہٹ میں اب جو انہوں نے پیس ڈیل کیا ان کے ساتھ ANP نے, اب اس میں یہ نظر آ رہا تھا کہ ہمارے ANP کے بہت ہی محترم وزیر صاحب ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت شیخ علامہ صوفی محمد علیہ الرحمہ, اس کے ٹی وی پر یہ زبان ہے. مطلب اتنے بکھلاہٹ میں تھے, تو لگتا یہ تھا کہ یہ نہیں کر رہے ہیں, ان پر ٹھونسا جا رہا ہے, کوئی ایشو ہے, کوئی بیچ میں کچھ ہے. اور اس میں بھی کوئی یہ بات تو سچ تھی کہ لوگ یہاں کے سوات کے لوگ چاہتے تھے کہ اس بلا سے ہمیں چھوٹ ملے, جو ڈیل میں ہو یا آپریشن میں ہو, جس طرح بھی ہو. لیکن ہم نے دیکھا کہ جس طرح اس نوجوان نے کہا, جب ڈیل ہو گئی, ڈیل کے بعد ان کے پاس اتنے فٹ سولجرز آ گئے ہیں کہ یہ پورے ملاکن ڈویژن پھیل گئے اور بنیر کے اندر انہوں نے حملہ کر دیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ نظام عدل کے اوپر سائن کر کے ANP حکومت نے دہشت گردوں کو بڑھاوا دیا. صحیح کہہ رہے ہیں شیر محمد صاحب؟ میری دانش میں اس ریگولیشن کی سری سی ضرورت ہی نہیں تھی, اس کا کسی نے ڈیمانڈ بھی نہیں کیا تھا. یہ تو ویسی ایک ان ملیٹنٹس کو خوش کرنے کے لیے, ایک اور مطلب کہ حوصلہ بڑھانے کے لیے ایک قانون بنا دیا گیا, حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. یہاں پہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نظام عدل کی کوئی ضرورت نہیں تھی, نظام عدل لوگ نہیں چاہتے تھے. یہ بات صحیح ہے؟ یہ غلط ہے. یہ غلط یہ ہے کہ یہ سوات کے جو سارے لوگ فضل اللہ کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے, تو کس لیے جمع ہو گئے تھے؟ یہ تو اس لیے جمع ہو گئے تھے کہ وہ اس علاقے میں عدل انصاف کے نظام چاہتا تھا. اور اس لیے مطلب ہم نے عوامی احساس اور جذبات کا ترجمانی کرتے ہوئے یہ لاگو کیا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ اس وقت کو سامنے رکھا جائے, اور وہ دہشت گردی جو تھی اس وقت, اس سے پہلے حکومت نے اس کو آرگنائز کیا تھا. اس وقت ہمارے ساتھ دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا, اور یہ اسٹریٹجی کا حصہ تھا کہ بھائی ان لوگوں سے بات کرے, لوگوں کو ان سے الگ کرے, اور پھر اسی کے لیے ایکشن ہوا, پھر یہاں امن آیا. اب جو لوگ یہاں باتیں کر رہے ہیں, کوئی یہاں بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا, کوئی اپنا اخبار میں بیان نہیں دے سکتا تھا. مسلط کی گئی نظام عدل جو ہے وہ مقصد ایسی چیز نہیں, وہ یہاں کی ڈیمانڈ تھی. اس میں اور بھی بہت سی باتیں تھیں کہ ہمارے کیسز جلد سے جلد ہو جائے. 16 اپریل 2009 کو نظام عدل ریگولیشن کا نفاذ ہوا ہے جی. 19 اپریل 2009 کو گراسی گراؤنڈ میں مولانا صوفی محمد نے جلسہ کیا, اور اس نے صرف ریگولیشن کو نہیں, پاکستان کے پارلیمنٹ کو, پاکستان کی عدلیہ کو اور پاکستان کے آئین کو کفر قرار دیا. بالکل. تو اگر یہ ان کا مطالبہ ہوتا تو یہ اس کو تسلیم کر لیتے. پھر اس جلسے میں تمام اپنے مدد کے جو ان کے دہشت گرد تھے ان کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ بھئی اسلحہ پھینک دو, ہمارا مقصد پورا ہو گیا ہے. اس کے بعد یہ لوگ کیوں چاہتے تھے اس طرح؟ تو 2009 کے ریگولیشن کی کوئی نہ ضرورت تھی نہ کوئی, یہ تو ایسی ایک. تو آپ کو لگتا ہے کہ ANP نے ایک غلطی کی نظام عدل ریگولیشن پہ مان کے, یا ان کی کسی بھی بات کو مان کے سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ مسئلہ اصل ہے کیا؟ ٹھیک ہے, بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی, اور اس کے اندر ان کی نااہلی تھی. اب ہم اپنی پولنگ شروع کرتے ہیں. ہماری ڈیبیٹ کا یہ سوال تھا کہ کیا دہشت گردی کی جڑ سوات میں تعلیم کی کمی اور غربت کا نتیجہ ہے, یا ریاست کی نااہلی اور انتہا پسندی کا؟ اس کے اوپر آپ پلیز ووٹ دیجئے, جس کے بعد ہم پولنگ ریزلٹس اناؤنس کریں گے. پولنگ بگنز ناؤ. پولنگ ریزلٹس اس وقت ہمارے سامنے آ گئے ہیں. ہم نے یہ سوال رکھا تھا کہ دہشت گردی کی جڑ سوات میں تعلیم کی کمی اور غربت کا نتیجہ ہے, یا ریاست کی نااہلی اور انتہا پسندی کا. ڈیبیٹ شروع ہونے سے پہلے 54% نے کہا کہ غربت اور تعلیم کی کمی ہے, اور 46% نے کہا شدت پسند نظریات اور ریاست کی نااہلی. ڈیبیٹ ختم ہونے کے بعد آپ نے اپنا موقف تبدیل کر لیا, آپ نے اپنی رائے تبدیل کر لی. 45% نے کہا کہ غربت اور تعلیم کی کمی ہے, اور 55% نے کہا کہ اسٹیٹ ریاست کی نااہلی ہے, اور
انتہا پسند نظریات ہیں، تو ایک بات صاف ہو چکی ہے کہ سوات کے اندر جو لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ریاست اپنی پالیسیز کو تبدیل کرے. وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ثقافت ہو، یہاں پہ ٹورزم ہو، یہ خوبصورت آبادی پھر سے آباد ہو، اور یہاں پہ کوئی ملالہ پھر سے شکار نہ ہو، بلکہ ان کے اسکولوں میں ہزاروں سینکڑوں ملالہ جائیں اور بہادر لڑکیاں ملالہ کی طرح سامنے اٹھیں. یہ ہے ہمارے سوات کے لوگوں کی خواہش. ہم آپ کو سوات سے خداحافظ کہتے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ جو ہمارے یہاں پہ لوگ فنکار ہیں جو کافی عرصے سے خاموش تھے، آج وہ اس وادی میں اپنا میوزک ہے اس کی گونج سے ہمیں خداحافظ کریں سوات سے.